بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عید غدیر کیا چیز ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں سے، بالخصوص جو اہل سنت بھائی ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کئی سارے ایسے مسائل ہیں جو روافض کے ہیں، لیکن ہمارے سنی بھائی ان کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حقیقت میں یہ کیا چیز ہے، کیوں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ صحیح جو دین ہے قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے، وہ صحیح دین دلائل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پہنچاؤں اور آپ لوگوں کو سمجھاؤں، واضح کروں آپ لوگوں کے سامنے۔ اچھا، یہ جو عید غدیر ہے یہ روافض کی ایک عید ہے، اہل تشیع کی ایک عید ہے، جس کو وہ عید غدیر کہتے ہیں۔ وہ کس چیز کے حوالے سے ہے؟ وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ایک مقام ہے غدیر خم جس کا نام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرمایا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔ تو آگے بھی ان کی روایت کے کچھ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے بعد تمہارا دین مکمل ہو گیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ تو وہ اس طریقے سے کچھ کہانی پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں غدیر خم جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر صحیح دلائل دیکھے جائیں قرآن و حدیث میں تو غدیر خم کا کوئی وجود باقی نہیں ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہ فرمان جو ہے یہ ترمذی کے اندر یا اور کئی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ وارد ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہوتا ہے۔ اچھا، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے۔ مولا کے اور بھی کئی سارے معنی کیے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں، علماء کرام اہل سنہ کے نزدیک جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یعنی جس کا محبوب میں ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن اس حدیث سے بالکل یہ ثابت کر لینا کہ یہ خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ جو روایت پیش کرتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آیت تب نازل ہوئی، دین اسلام تب مکمل ہوا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان فرمایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلے تو یہ جو روایت ہے سند کے اعتبار سے بالکل بے اعتبار ہے، بالکل ضعیف اور من گھڑت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم والی، یہ صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر بھی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 3 مقامات پہ یہ روایت آئی ہے۔ پہلے مقام پہ 45 نمبر صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نازلت یوم عرفہ، کہ یہ آیت عرفہ کے نازل ہوئی۔ عرفہ کب ہوتا ہے؟ حج کے دوران ہوتا ہے، وقوف عرفہ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں ہم تھے تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حج کے دن جب جو حجاج کرام ہوتے ہیں میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی 9 ذی الحجہ عرفات کا جو دن ہوتا ہے
وہ 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسی دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حوالے سے نازل ہوئی، یہ بات تو بالکل بے بنیاد ہے۔ اس وجوہ سے بھی اور کئی ساری دوسری وجوہات سے بھی یہ جو روایت پیش کرتے ہیں سند کے اعتبار سے بالکل باطل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ روافض کی ایک عادت ہے کہ یہ بغض صحابہ میں عیدیں مناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ 18 ذی الحجہ، اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آیت جو تھی یہ تو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، اور یہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں، جبکہ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اتنا طویل عرصے کے بعد بھی یہ چیز نہیں بنائی جاتی تھی۔ یہ جو عید غدیر ہے یہ کافی بعد کی ایجاد ہے۔ اور اسی طرح جیسا میں نے کہا کہ صحابہ کی وفات ان کی عید ہوتی ہے، رجب کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ رجب کی ہے، تو رجب کے مہینے میں بھی یہ کنڈے، رجب کے کنڈے کے حوالے سے مشہور ہیں، اس میں بھی یہ عید اور خوشیاں مناتے ہیں اور اس رجب کو کافی فضیلت والا ثابت کرتے ہیں۔ جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ نہ تو رجب کی کوئی فضیلت ہے خاص، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس کی کوئی خاص عبادات ہوں، یا اس حوالے سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے رجب کی سپیشل، اور نہ ہی یہ جو عید غدیر کہتے ہیں 18 ذی الحجہ کو، اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے یہ عید غدیر کا جو روزہ ہے۔ تو اسلام میں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔ اگر ان کے نزدیک یہ عید ہے تو پھر روزہ کہاں سے آ گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن روزے سے منع فرمایا، عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ تو یہ بہرحال حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ایک دلیل سے ان کو جواب نہیں بنتا، پھر دوسری دلیل، دوسری سے جواب نہیں بنتا، پھر تیسری دلیل، کبھی اس کو انہوں نے عید ثابت کر دیا، کبھی اس کے روزے کی فضیلت ثابت کر دی۔ تو یہ ساری غیر عقلی اور غیر جو ہے نا ایک سینسی باتیں ہیں کہ بندہ اس طرح کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ عید بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور یہ جو جتنے بھی فضائل ہیں یہ سارے کے سارے من گھڑت اور موضوع ہیں۔